الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت پھر ایک مرتبہ ایس ڈی آئی یوتھ ایجوکیشن سینٹر بولٹن میں خواتین کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، اور اس اجتماع میں مجھے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار پیش کرنے کا موقع بھی نصیب ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس اللہ رب العزت جل جلالہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کو پروردگار جل جلالہ نے ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک گائیڈ بک کی حیثیت سے نازل فرمایا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر طبقے کا فرد، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اس راستے کا متلاشی ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے دنیاوی اعتبار سے بھی اطمینان نصیب ہو اور آخرت میں بھی اسے اطمینان نصیب ہو۔ مختلف فرینڈز، مختلف سرکل، مختلف دوست، مختلف پہچان والے، مختلف تنظیم کے لوگ آج کے دور کے انسانوں کو اپنے اپنے انداز میں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی سب سے سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے طریق پر اگر کوئی چل پڑے تو یقین جانے کہ نہ وہ دنیا میں ناکامی کا شکار ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں، بلکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ العظیم بہتر ہوگی۔ اب جس طریقے سے قرآن مقدس کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو سیدھا راستہ دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف اسے پڑھ لیں اور اس پر عمل نہ کریں، بلکہ قرآن مقدس ایک عمل کی کتاب ہے، اور اس پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنی کامیابی اور اتنا منزل سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آج کی گفتگو کے اندر آپ کی زندگی کے سلسلے میں صرف دو باتوں کے حوالے سے خاص طور پر عرض کروں گا۔
اور وہ دو باتیں دل کے نہا خانے میں بٹھا لیں اور اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ قرآن مقدس کی یہ دو آیتوں پر آج سے ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ پریکٹس کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کی جزا اور اس کا فائدہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میں ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بتاؤں کہ ایک خاتون جس کی زندگی اچھی طریقے سے گزر رہی تھی، اچانک میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی دن گھر میں ایسا نہ گزرتا جس دن گھر میں جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور گھر کے اندر چین و سکون غارت نہ ہوتا ہو۔ کبھی بہن کچھ کہہ دیتی یعنی ننند، کبھی ساس کچھ کہہ دیتی، کبھی شوہر کچھ کہہ دیتا، اور روز کی پوزیشن ایسی تھی کہ روز کے اس جھگڑے سے وہ عورت تنگ آ چکی تھی، اور تنگ آنے کے بعد خودکشی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اس طریقے کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اگر یہ قدم تم اٹھاؤ گی تو دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے اپنی سہیلی سے مشورہ مانگا کہ میں کیا کروں۔ اتفاق سے اسے میرا نمبر دیا گیا کہ حضرت سے تم رہنمائی حاصل کرو۔ اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں، آپ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے یہ بات بتائی کہ بیٹا دیکھو، آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، یقیناً آپ کے گھر کے اندر جو کچھ پریشانیاں ہیں نماز کے ذریعے آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر کسی حد تک اطمینان حاصل ہوگا۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ حضرت میں صرف 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، اکثر تہجد بھی پڑھا کرتی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے میرے گھر کے روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ بیٹا تم اپنے شوہر کے ساتھ لائف گزارنا چاہتی ہو یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں گزارنا چاہتی ہوں، بچے بھی میرے بڑے ہو گئے ہیں اور سب محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن مقدس پر یقیناً تمہارا ایمان بڑا پختہ ہوگا۔ اس نے کہا بالکل، اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو، یہ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کا خود فرمان ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں جھگڑے کا سولیوشن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہو، دوست دوست کے درمیان جھگڑا ہو، آپس میں جب کوئی جھگڑا ہو تو اس کا سولیوشن اور اس کا علاج کیا ہے، تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں اکول نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھے انداز میں اپنا ڈیفینس کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور ان کے درمیان جو عداوت، جو بغض، جو جھگڑا ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ اسے جگری دوستی میں تبدیل فرما دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو غصے میں نہیں آنا ہے کہ غصہ حرام ہے، وہ اچھے انداز سے اپنا ڈیفینس کرے۔ شوہر غصے میں اسے پانی پیش کرے، پانی پھینک دے
تب نرمی سے بات کرے۔ غرض کہ تم کو اپنی زندگی کو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ کر کے گزارنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھے انداز میں اپنا ڈیفینس کرو، اچھے انداز کے اندر تم اس کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، اس عورت نے عہد کیا، اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ ساس اگر تمہیں تکلیف دے، ننند تکلیف دے، تو تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، بار بار یہی کہتی رہو کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم اس پر عمل کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے دلوں کے اندر تمہاری محبت پیدا فرما دے۔ اس عورت نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ العظیم اب جب کبھی سامنے اس طریقے کی بات آئے گی تو میں غصے میں نہیں آؤں گی، میں نرمی اختیار کروں گی، میں صبر کا دامن تھاموں گی، میں اچھے انداز سے پیش آؤں گی، میں ان کے جو رائٹس ہیں ان رائٹس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گی، میری طرف سے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھے گا، زیادتی نہیں ہوگی، سامنے جواب نہیں دوں گی، اور میں صبر کے دامن کو تھامے رکھوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے کرم فرمایا، کم و بیش 2 مہینے تک گھر کے اندر سچویشن یہ رہی کہ ون سائیڈ معاملہ رہا، شوہر غصہ کرتا، وہ پانی پیش کر دیتی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی، ساس غصہ کرتی، اس سے کہتی مجھے معاف کر دو، تم میری ماں کی جگہ پر ہو، ننند غصہ کرتی، اسے کہتی تم میری بڑی بہن کی جگہ پر ہو، میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر اب آپ ہی کے یہاں آ چکی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ ہی میرے مددگار ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ غرض کہ وہ ایک دم نرم ہو کر کے، نرم لب و لہجے کے اندر اس نے گفتگو شروع کی۔ 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اب تو بہو بالکل بدل چکی ہے، ایک دم نرم مزاج ہو چکی ہے، بہت اچھا لگتا ہے اس کا یہ رویہ دیکھ کر۔ اور پھر چند ہی دنوں کے بعد گھر کا ماحول چینج ہو گیا، اور گھر میں جو جھگڑے ہوتے تھے وہ امن میں تبدیل ہو گئے، اور کیفیت یہ ہوئی کہ آج وہ پوری فیملی بہت سکون کے ساتھ دنیا گھومتے بھی ہیں اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن مقدس صرف ایک فارمولہ نہیں ہے، بلکہ وہ پریکٹس کرنے کے لیے ہے۔ آپ اسے صرف فضائل کی ایک کتاب سمجھ کر کے اس کو پڑھ کر کے ثواب حاصل کر لیں گے تو ثواب تو ملے گا اپنی جگہ پر، لیکن ثواب کمانے کی یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جب اس پر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری بہت ساری بچیاں اپنے شوہر سے بلا وجہ ڈیورس مانگ لیتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کہیں شوہر کی زیادتی ہوتی ہے، کہیں خواتین کی زیادتی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا عذر شرعی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھا جائے کہ جتنے رشتے بنے ہیں دنیا کے اندر، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، یہ سارے رشتے زمین کے اوپر بنے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ عظیم رشتہ ہے جو اللہ نے جنت میں تشکیل دیا ہے، اور یہ رشتے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آخرت کے اندر ماں باپ کے حوالے سے تو یہ نہیں ملتا کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا، باپ کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت جل جلالہ میاں بیوی کو ساتھ رکھے گا، دونوں جنت کے جھولے میں جھولتے ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رشتہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ اس رشتے کی پائیداری کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شوہر کے جو حقوق ہیں اسے آپ نے ادا کرنے ہیں، اچھی طریقے سے پیش آنا ہے، اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اس کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی ہے۔ عورت اگر محبت سے اپنے شوہر کو منانا چاہے تو بہت ساری باتیں منوا سکتی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں سچویشن تھوڑی سی برعکس ہے، ہمارے یہاں تھوڑی چرب زبانی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے
بہت سارے شوہروں کی بھی غلطیاں ہیں کہ بیوی کے ہونے کے باوجود وہ اپنی نگاہوں کو پھیر کر کہیں اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف ہمیں قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے۔ اگر گھر کو رشک جنت بنانا ہے تو ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز کے اندر ڈیفینس کرو۔ ڈیفینس کرنا ہمارا کام ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ رب کے کرم کی بات ہے۔ انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو اس آیت پر آج سے پریکٹس کرنا ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، غصے پر قابو پانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو اکھاڑے کے اندر گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کو پی جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو پی جانے والے کو طاقتور بتایا۔ اور آج ہمارے یہاں سوچ یہ بن چکی ہے کہ اگر اس نے یہ کہا میں جواب نہ دوں تو کمزور کہلاؤں گی، سامنے جواب دے کر طاقتور بننا چاہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو طاقتور نہیں فرمایا، بلکہ اگر وہ عورت صبر کا گھونٹ پی لیتی ہے، غصہ پی لیتی ہے، تو دنیا اسے بھلے کمزور سمجھے لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ طاقتور ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اس آیت پر انشاءاللہ عمل کی آپ کوشش کریں۔ دوسری آیت وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کو آیات محکمات کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور آیات محکمات اسے کہتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ حکم ہو اور تعویل نہ ہو۔ آیات متشابہات کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، آیات محکمات کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوتی، صراحت سے اس کے اندر ذکر موجود ہوتا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ آیات محکمات میں سے یعنی جھوٹ سے پرہیز کرو۔ آج ہماری بہنوں کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود کو جھوٹ سے روکیں، خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے روکنے کی کوشش کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ یہ یاد رکھیں، میں یہ دو آیتیں آج آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان دو آیتوں پر عمل کے بعد اس کا نتیجہ اس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جس سکون کی تلاش کے اندر آپ ادھر ادھر مارے پھرتی ہیں، وہ سکون آپ کو ان دو آیتوں پر عمل کرنے کے بعد نصیب ہو جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، آج کے دور کے اندر آیات قرآنی پر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور قیامت تک اب اس قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب اس قرآن سے ہم جتنی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، اس قرآن مقدس کی رہنمائی میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ العظیم سنور جائے گی۔ نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ساری چیزوں کے علاوہ قرآن مقدس نے جن باتوں پر عمل کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں، اور آج کے بعد ان دو آیتوں پر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، یعنی غصے پر کنٹرول اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفینس اچھے انداز کے اندر کرنے کی کوشش کریں، اور خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے فائدے کو دنیا میں بھی دیکھیں گی اور آخرت میں بھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑو، بے شک سچ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو جہنم تک لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے خود نے بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ آپ خواتین ہیں اور ماشاءاللہ آپ اپنے تئیں یہاں پر کوشش کرتی ہیں، جد و جہد کرتی ہیں، محنت و مشقت کرتی ہیں، اور ہر ہفتے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے اس ایس ڈی آئی یوتھ ایجوکیشن سینٹر میں آ کر بہت ساری تعلیم و تربیت آپ حاصل کرتی ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے، فیس بک اور ٹویٹر
اور گوگل، یہ دنیا بھر کی بہت ساری چیزیں اس وقت انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور سوشل نیٹ ورک وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے آج کل ہماری بچیاں بہت زیادہ استفادہ کرتی ہیں اور فرینڈشپ بڑھاتی ہیں۔ یقیناً مومنات اور مومنوں کا دوستی کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، مومن مومن سے دوستی کرے، مومنات مومنات سے دوستی کریں، لیکن دوستی کے لیے ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ دوستی کا مقصد قرآن نے بیان کیا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ جس کسی سے تم دوستی کرو، تمہاری پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم اسے اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ یہ نہیں کہ بری باتوں کی تشہیر، بری باتوں کا فروغ، بری باتوں کی محبت، اگر یہ ساری چیزیں ہوئی تو قرآن مقدس کی روشنی کے اندر یہ منافقات کی ایک دوسرے سے دوستی کی علامت ہے کہ منافقات ایک دوسرے سے دوستی کرتی ہیں تو ان کو برائیوں کا حکم دیتی ہیں اور اچھی باتوں سے روکتی ہیں، اور مومنات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، دوستی کرتی ہیں تو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتی ہیں اور بری باتوں سے روکتی ہیں۔ تو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بہن کی کارگزاری کی بنیاد پر اور محنت کی بنیاد پر اور اچھی باتوں کی دعوت کی بنیاد پر بچیوں کی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا ہو۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لو، گناہوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ جب جب نیکی کرو گے قلب کو سکون نصیب ہوگا۔ آج کے دور کے اندر لوگ گناہوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ نے نیکیوں میں سکون رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں پر عمل اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے اور بری باتوں کو پھیلانے سے بچائے، اچھی باتوں پر عمل کی توفیق اور اچھی باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے۔ ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم جن دو باتوں پر، جن دو آیتوں پر آج عمل کی میں نے گزارش کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں ہم سب التجا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان دو آیتوں کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔